بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ جاسیہ لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں، جہاں آپ کی خدمت میں مختصر پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ جاسیہ مکی سورہ ہے۔ سورہ حامیم دخان کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی حامیم سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ترتیب تلاوت میں 45 نمبر ہے، اور نزول میں اس کا 65واں نمبر ہے۔ اس صورت کا موضوع توحید اور آخرت ہے۔ متعلق کفار کے اعتراضات اور شبہات کا جواب توحید اور آخرت کے متعلق دیا گیا ہے، اور ان کے اس رویے پر متنبہ کرنا جو انہوں نے قرآن کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھا تھا۔ اس صورت کا آغاز ہی توحید کے دلائل سے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں انسان کے اپنے وجود سے لے کر زمین و آسمان تک ہر طرف پھیلی ہوئی نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے کہ تم جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو، ہر چیز اسی کی توحید کی شہادت دے رہی ہے، جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ یہ طرح طرح کے حیوانات، یہ شب و روز، یہ بارشیں، یہ ان سے اگنے والی نباتات، یہ ہوائیں، اور یہ انسان کی پیدائش، ان ساری چیزوں کو اگر کوئی شخص آنکھیں کھول کر دیکھے اور تعصب کے بغیر اپنی عقل کو سیدھے طریقے سے استعمال کر کے ان پر غور کرے، تو یہ نشانیاں اسے اس امر کا یقین دلانے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ کائنات بغیر کسی خدا کے نہیں ہے، نہ بہت سے خداؤں کی خدائی میں چل رہی ہے، بلکہ ایک اللہ نے اسے بنایا ہے، اور وہی اکیلا اس کا مدبر اور فرما روا ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنی ہی چیزوں سے کام لے رہا ہے، اور جو بے حد و حساب اشیاء اور قوتیں اس کائنات میں اس کے مفاد اور خدمت کر رہی ہیں، وہ آپ کہیں سے نہیں آ گئیں، نہ دیویوں اور دیوتاؤں نے انہیں فراہم کیا ہے، بلکہ وہ ایک ہی اللہ ہے جس نے یہ سب کچھ اپنے پاس سے اس کو بخشا ہے اور اس کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کوئی شخص صحیح غور و فکر سے کام لے تو اس کی اپنی عقل ہی پکار اٹھے گی کہ وہ اللہ انسان کا محسن ہے، اور اسی کا حق ہے کہ انسان اس کا شکر گزار بنے۔ اس کے بعد کفار مکہ کو اس ہٹ درمی، استکبار اور اصرار علی الکفر پر سخت ملامت کی گئی ہے، جس سے وہ قرآن کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے، اور انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ قرآن وہی نعمت لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، اور جس کی بدولت وہ تمام اقوام عالم پر فضیلت کے مستحق ہوئے تھے۔ انہوں نے جب اس نعمت کی ناقدری کی اور دین میں اختلاف کر کے اسے کھو دیا، تو اب یہ دولت تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، تمہارے ہاں بھیجی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا ہدایت نامہ ہے جو دین کی صاف شاہراہ انسان کو دکھاتا ہے، دین کا صاف اور سیدھا راستہ انسان کو دکھاتا ہے۔ جو لوگ اپنی جہالت اور حماقت سے
اس کو رد کر دیں گے وہ اپنی تباہی کا سامان کریں گے۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعین کو ہدایت کی گئی ہے، آپ کے فالوورز کو، آپ کے ماننے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ اللہ سے بے خوف لوگ تمہارے ساتھ جو بے ہودگیاں کر رہے ہیں ان پر درگزر اور تحمل سے کام لو، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ اس کے بعد عقیدہ آخرت کے متعلق کفار کے جاہلانہ خیالات پر کلام کیا گیا ہے اور پے در پہ مختلف دلائل ان کا جواب دیا گیا ہے، دلائل کو استعمال کرتے ہوئے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملہ میں ایک صاف شریعت پر قائم کیا ہے، ایک شارع پر قائم کیا ہے، لہذا تم اسی پر چلو۔ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ بنی اسرائیل نے اپنا دین آپس کی ضد کی وجہ سے برباد کر دیا، اور یہ مشرک اور افاق اور اسیم ہیں، سب افاق اور اسیم ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی تابعداری نہ کریں، بلکہ آپ کو ہم نے ایک مستقل شریعت دی ہے تو آپ اس پر قائم رہیں۔ چنانچہ فرمایا، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ تو پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم اس سے بھی سبق نہیں لیتے؟ ایک مطلب ان الفاظ کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص عالم ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے گمراہی میں پھینکا گیا کیونکہ وہ خواہش نفس کا بندہ بن گیا تھا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس علم کی بنا پر اس علم کی بنا پر کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے، اسے گمراہی میں پھینک دیا۔ تو یہ تھیں سورہ جاشیہ کی چند آیات جس کی ترجمانی اور مختصر پیغام آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔